ہم لوگوں نے بھی ان کی آواز میں آواز ملائی ہے، لبیک کہا ہے۔ میں الحمدللہ پورے ہندوستان کا دورہ کرتا ہوں۔ ابھی میرے حوالے سے میری یہ شناخت بتائی گئی کہ دیوبند گئے تھے وہ والے۔ میں بھائیو دیوبند اتحاد، آپ نے سنا ہوگا 13 بے گناہ بچوں کو جھوٹا الزام لگا کر گرفتار کر لیا گیا کہ یہ آتنکوادی ہیں۔ میں ان میں کئی بچوں کے گھر گیا، ان کے والدین سے ملاقات کی۔ ان میں ایک بچہ دیوبند کا تھا، میں اس کے گھر بھی گیا، اور اللہ جو کرتا ہے اللہ نے راستہ بنایا۔ ایک تو وہ 13 بچے جو 15 اور 20 سال کے بعد چھوٹنا تھے، اللہ کے حکم سے، میرے اس قدم سے، کیونکہ اللہ انڈیکیٹ کرتا رہتا ہے، اتحاد کی برکت، اتحاد کی طاقت اللہ نے ظاہر کی کہ وہ 13 بچے اگلے دن چھوڑ دیے گئے۔ ان پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا گیا، الزام واپس لیا گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتحاد کی بہت بڑی طاقت ہے۔ اتحاد اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو نہ ماننے والے، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ حکم عدولی کے نتیجے میں ہے۔ اگر حکم عدولی ترک کر دو گے، اللہ والے بن جاؤ گے، تو یہ جو ظالم ہے، جو تمہارے بچوں کا قتل کرتے ہیں، جھوٹا الزام لگا کر تمہیں گرفتار کرتے ہیں، یہ تمہارے آگے سرنگوں ہو جائیں گے اگر تم سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ۔ اور جب تک خدا اور رسول کے حکم کی عدولی کرنے والا، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں عزت دی جائے، تمہارا جو حق ہے وہ تمہیں مل رہا ہے۔ بتاؤ، سننا وہ چاہتے ہو جو تمہارے لیے ٹھیک ہے، یا سننا وہ چاہتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، جس پہ تم تالی بجاؤ؟ میں اپنے علماء سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اپنی عوام بچے جیسی ہے، اسے وہ بات مت بتاؤ جس سے یہ خوش ہو، بلکہ وہ بتاؤ جو اس کے لیے اچھا ہو۔ ابھی قتل و غارت گری کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمان کو کم قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ اسلام سے ڈرتے ہیں، اور جو اسلام سے ڈرتا ہے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اور میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، آج پھر آپ لوگوں کے درمیان کہتا ہوں کہ ہمارے علماء اس سلسلے میں، ہمارے دانشور حضرات اس سلسلے میں بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سوامی اگنیویش یہاں تشریف فرما ہے۔ سوامی اگنیویش اکیلے نہیں ہے، ایسے بہت سے ہندو حضرات ہیں جو ملک کی گنگا جمنی تہذیب میں یقین رکھتے ہیں، ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کی جمہوریت سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک کے ترنگے سے پیار کرتے ہیں۔ انہی ہندو حضرات کی وجہ سے ہم اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کرتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کر رہے ہیں، وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، ہمیں ہندوستان کے قانون پر یقین ہے۔ آج بے ایمان بیٹھے ہیں، ہمارے اتحاد سے کل ایمانداروں کو بیٹھایا جائے گا اور ان کا جواب پڑا۔ ورنہ نریندر مودی ہو، RSS والے ہو، وشو ہندو پریشد والے ہو، بجرنگ دل والے ہو، سن لیں، الحمدللہ بازوؤں میں طاقت ہے، حوصلہ ہے۔ تم کھیل کے ایک کو مار سکتے ہو، اگر ہمارے نوجوان بے قابو ہو گئے تو ہندوستان کا نقشہ بدل جائے۔ لیکن ہم کسی بھی قیمت پر قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے یہ سیکولرزم میں یقین رکھنے والے ہمارے ہندو بھائی اس فرقہ پرستی کے خلاف، اس بے ایمانی کے خلاف اس جنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ ایمانداری کی اس جنگ کو
وطن پرستی کی اس جنگ کو انشاءاللہ جیتا جائے گا۔ میں حکومت کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، فرقہ پرست طاقتوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بزدل نہیں ہیں، ہم امن پسند ہیں، ہم صابر ہیں۔ صبر کا دامن جس دن ہم سے چھوڑ دیا، کیونکہ آج میں دیکھتا ہوں ہمارے بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ میاں آپ لوگ بزدل ہو گئے ہو، ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہم کب تک صبر کریں؟ ہمارے علماء روکتے ہیں۔ ان علماء کو، حکومت کو ان علماء کا احسان مند ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں دو طرفہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ یہاں ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بات کرنے بھی نہیں آیا ہوں اس وقت، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے اپنے ہم وطن ہندو بھائیوں سے سمواد بنانے کی، ڈائیلاگ کرنے کی، ان سے بات کرنے کی، ان سے رابطہ بنانے کی، اور انہیں بتانے کی کہ گائے کے دشمن ہم نہیں ہیں، ہم گائے کا قتل نہیں کرتے ہیں، اصل میں قتل وہ کرتے ہیں جو اپنی تجوریاں گائے کو کاٹ کاٹ کر پورے دنیا میں سپلائی کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ اصل میں گائے کے دشمن ہیں، وہ ہندوستانی جانوروں کے دشمن ہیں۔ میں پچھلے 10 سال سے بیف پر تحریک چلا رہا تھا، لوگوں نے غور نہیں کیا، قریشی حضرات بھی ناراض ہو گئے۔ میں نے بار بار یہ کہا کہ وضاحت کرو کہ بیف کیا ہے۔ بیف کسی نے کھایا ہے، اس کو حملہ آور ہو جائیں گے، باہر ڈالیں گے، لیکن بیف کی وضاحت ہونی چاہیے، جیسے ہے نا انگلش میں۔ یہ تو انگلش والے وہ چلے گئے، یہ کالے انگریز یہاں باقی رہ گئے۔ ان کے یہاں ایک ہی انکل ہوتا ہے، ماموں بھی وہی ہے، چچا بھی وہی۔ ایسے ہی گائے کا گوشت بھی بیف ہے، بھینس کا گوشت بھی بیف ہے۔ بیف کی وضاحت ہونی چاہیے، اور گائے تو ہم نہ کھاتے ہیں نہ کاٹتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے اور اس کے دودھ میں شفا ہے۔ تو آج سروے کرائیے، میں پچھلے 10 سال سے چلا رہا ہوں، اور پچھلی حکومت یہ آئے، انہوں نے کہا کہ وہ پنک ریولوشن لائے تھے، ہم وائٹ ریولوشن لائیں گے، اور ان کے آنے کے بعد 20% گائے کٹائی کا کام بڑھ گیا ہے۔ ودیشوں میں ہمارے ہندوستان کے جانوروں کا گوشت کاٹ کاٹ کر سپلائی کیا جا رہا ہے، یہ کاروبار 20% اور زیادہ بڑھ گیا نریندر مودی جی کے آنے کے بعد۔ ہمیں نریندر مودی سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، انہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں شکایت یہ ہے کہ تم جو کر رہے ہو، جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم انصاری ہو، تم پٹھان ہو، تم شیخ اور سید ہو، برادریوں میں جو بٹا ہوا ہے۔ ابھی ابھی ہمارے سوامی جی نے کہا کہ یہ دوہری نیتی نہیں چلے گی کہ برادری کا بٹوارا بھی کرو گے اور تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہو گے۔ اگر مسلمان ہو تو مسلمان بن کے رہو۔ اور یہاں تمام حضرات موجود ہیں، میں پورے ملک کا سفر کرتا ہوں، ہمارے یہاں بہت سے علماء بھی تشریف فرما ہیں، پورے ملک کا دورہ کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ تشکیل کیفی صاحب آئے ہیں، وہ شاید یہاں ابھی موجود نہیں ہے، ہوائی جہاز میں ہمارے ساتھ تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عمران میاں، اور مائک آپ کے پاس، ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ ابھی میں دلی سے جب آ رہا تھا تو پورے ایئرپورٹ پر میں نے نظر دوڑائی، مجھے جیسا نہیں ملا۔ ہوائی جہاز بھی تقریباً 200 کی کیپیسٹی کا تھا، جہاز میں بھی میں نے نظر دوڑائی، میں تقریباً تنہا تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، دور سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسلمان آ رہا ہے، غلام رسول آ رہا ہے، غلام مصطفیٰ آ رہا ہے۔
اسلام والا آ رہا ہے. تو میں نے اپنے کیفی بھائی سے کہا کہ بھائی ہمارے علماء بھی کہتے ہیں, ہمارے دانشور بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم 20-25% ہیں, کہاں ہے؟ میں نے کہا جہاز میں تو کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا, میں تنہا ہوں. اسی وقت مجھے پتہ چلا عمران پرتاپ گڑھی پیچھے بیٹھے ہیں. اسی وقت ایک صاحب کے موبائل پہ رنگ آئی, انہوں نے کان سے موبائل لگایا اور بولے وعلیکم السلام. تو میں نے حیرت سے دیکھا, میں نے کہا یہ کوئی لالا جی یا کوئی پنڈت جی میں سمجھ رہا تھا, یہ بھی. تو مجھے محسوس ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں 25% ہیں تو ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آزادی کے بعد ہندوستان میں سرکاری نوکریوں میں 25-30% ہوا کرتے تھے اور آج وہ تعداد گھٹتے گھٹتے 1 اور 1.5% رہ گئی. تب میں نے غور کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اصل میں ہمارے ساتھ نہ کانگریس نے ناانصافی کی ہے, نہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ناانصافی کی ہے. اصل میں اگر ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی کر رہا ہے تو ہم خود اپنے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. کیونکہ 200 کی کیپیسٹی کے جہاز میں ایک تنہا ایسا شخص بیٹھا ہوا تھا جسے لوگ دور سے پہچان سکتے تھے کہ یہ مسلمان ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ 25% ہو تو نظر آؤ. 1% نظر آتے ہو, آدھا % نظر آتے ہو, 1.5% تم پا جاتے ہو, تمہارے ساتھ ناانصافی کہاں ہو رہی ہے؟ جس دن 25% نظر آنے لگو گے انشاءاللہ 50% پانے میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو ناانصافی کوئی حکومت تمہارے ساتھ نہیں کر رہی ہے, ناانصافی تم خود اپنے ساتھ کر رہے ہو. ہر وہ مسلمان جو اپنی شناخت کو چھپاتا ہے, میں نے دیکھا ہے چوراہوں پر, ریلوے اسٹیشنوں پر, بیریئر پر, ریڈ لائٹ بیریئر پر میں نے دیکھا ہے کہ بھیک مانگتا ہوا وہ آدمی, میں دیکھتا ہوں کہ اس کے داڑھی بھی ہے, ٹوپی بھی لگائے ہوئے, پوری شناخت کے ساتھ بھیک مانگ رہا ہے. اور ہم میں جو صاحب حیثیت ہے, لگژری زندگی گزار رہا ہے, قیمتی گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے, وہ اپنی شناخت کے چھپائے ہوئے ہے. یہ دو مسلمان مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے. وہ جو بھیک مانگ کر ہمیں ذلیل کرنے کا کام کرتا ہے اور وہ جو عالیشان کاروں میں گھومتا ہے اور اپنی شناخت کو چھپاتا ہے, یہ دو مسلمان ہمارا سب سے بڑا مسئلہ. ابھی میں زیادہ طویل گفتگو ہو گئی, میں اتنی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. میں اتحاد کا آدمی ہوں اور آپ سے اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم امن پسند ہیں, حب الوطنی کا جذبہ ہے, اور سچا اور پکا مسلمان وہی ہے جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور جس کے دل میں حب الوطنی نہیں ہے وہ سچا اور پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور ہندوستان میں کتنی بڑی بے ایمانی ہو رہی ہے اس کا اندازہ اس سے لگا لو کہ بٹوارے کے باوجود ہم ہندوستان میں ہیں. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں, اپنی مادر وطن سے پیار کرتے ہیں. یہ ثبوت ہے. ہم نے قتل و غارت گری جھیلی, دنگا فساد جھیلا, ذلتیں جھیلی, پریشانیاں جھیلی, لیکن اپنا وطن نہیں چھوڑا. ہم اڈوانی نہیں تھے کہ تھوڑا سا دنگا نہیں جھیل سکا اور بھاگ کر ہندوستان آ گیا. ہم اپنے دیش سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. اور آج ہندوستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سمجھ لینا کہ حکومت جانتی ہے, وشو ہندو پریشد والے جانتے ہیں, RSS والے جانتے ہیں, بجرنگ دل والے جانتے ہیں کہ مسلمان گائے کا قتل نہیں کر رہا ہے. مسلمانوں کے خلاف عام ہندو کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے گائے کا نام لیا جاتا ہے تاکہ عام ہندو مسلمان کو گائے کا دشمن سمجھے, دیش کا دشمن سمجھے اور مسلمان سے نفرت کرنے لگے. ہمیں اپنے اس ہندو سے, اپنے اس ہندو ہم وطن سے
ڈائلاگ کرنا ہے، اس سے قربت حاصل کرنی ہے، اس کے ساتھ دوستی اور بھائی چارے کا ماحول بنانا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور اس مقصد کو لے کر یہ مقصد آر ایس ایس والے پورا نہیں کریں گے، وہ صرف دنگے دیں گے۔ ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ کہہ لوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی والے چلے جائیں، تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی والے چلے جائیں گے، آئے گا کون؟ کیا وہ تمہارے ہیں؟ کیا وہ کبھی تمہارے تھے؟ پہلے یہ طے کرو، جو آئیں گے کیا وہ تمہارے ہوں گے؟ کیا وہ ایماندار ہوں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بے ایمانوں سے لڑ تو رہے ہو، لڑتے لڑتے ایماندار کی تلاش بھی جاری رکھو، کہ یہ بے ایمان کو ہٹانا ہے تو اس ایماندار کو لانا ہے۔ لانے کے لیے تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، بی جے پی ہٹاؤ گے، کانگریس لے کر آؤ گے۔ کانگریس نے اتنے برسوں میں پچھلے 10 سال یاد کر لو، منموہن سنگھ کے 10 سال یاد کر لو، اور تم دیکھو گے کہ ان 30 سالوں میں مسلمان ان تکلیفوں سے نہیں گزرا ہے جو ان 10 سالوں میں ہمارے اپنے بچوں کو قتل کیا گیا، ان جھوٹے انکاؤنٹروں میں مارا گیا۔ آر ایس ایس نے کہا مسلمان آتنکوادی ہے، ان کانگریس والوں نے، اس حکومت نے ہمارے بچوں کو گرفتار کر کر کے جیلوں میں ڈالا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بی جے پی سے ہماری جو نفرت ہے، اس نفرت کا فائدہ کوئی دوسری طاقت نہیں اٹھانی چاہیے، اس کا فائدہ تمہیں ہونا چاہیے۔ ہم ہندوستان بنانا چاہتے ہیں اچھائی اور سچائی والا، ایکتا اور بھائی چارے والا۔ ہم ہندوستان بنانا چاہتے ہیں ایسا ہندوستان، ایسا ہندوستان بنے گا، آر ایس ایس والے نہیں دیں گے، کانگریس والے نہیں دیں گے، بھارتیہ جنتا پارٹی والے نہیں دیں گے۔ ایسا ہندوستان ہم اور آپ مل کر بنا سکتے ہیں۔ یہ کوارا نوجوان اور آگے کے لیے تمہارا نوجوان، کل ان نوجوانوں نے ہندوستان کو تعمیر کرنا ہے، یہی ہمارے ملک کا مستقبل ہے، اور یہ مستقبل